السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم ہمارا اسلام کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس کا پارٹ 4 حصہ چہارم چل رہا ہے۔ اس کا باب دوم یعنی سیکنڈ چیپٹر آ گیا، اسلامی عبادات، سبق نمبر 11، لیسن نمبر 11، طہارت کے بقیہ مسائل۔ موضوع پر مسح کا بیان۔ موضوع پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جو شخص موزے پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح کرے تو جائز ہے، اور بہتر پاؤں دھونا ہے، بشرطے کہ مسح جائز سمجھے۔ اس کے جواز میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جو قریب تواتر کے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں جو اس کو جائز نہ جانے گمراہ ہے، بلکہ اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل سنت و جماعت کی علامت دریافت کی گئی تو آپ نے کوفہ کی اس وقت کی حالت کے مد نظر ارشاد فرمایا: تفضیل الشیخین و حب الختنین و مسح الخفین، یعنی تین باتیں اہل سنت کی علامات سے ہیں۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تمام صحابہ سے بزرگ جاننا، اور امیر المومنین عثمان غنی و امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھنا، اور موضوع پر مسح کرنا۔ مسح کی شرطیں کیا ہیں؟ مسح کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں، چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا اور باقی کسی اور دبیس چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ، وضو کر کے پہنا ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا، نہ حالت جنابت ناپاکی کی حالت میں جبکہ غسل فرض ہوتا ہے میں پہنا، نہ بعد میں پہننے کے جنب ہوا ہو، مدت کے اندر ہو، کوئی موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر نہ پھٹا ہو، یعنی چلنے میں 3 انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو، اور ٹخنے سے اوپر کتنا ہی پھٹا ہو اس کا اعتبار نہیں۔ مسح میں فرض کتنے ہیں؟ مسح میں فرض 2 ہیں۔ ہر موزہ کا مسح ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر ہونا، موزے کی پیٹھ پر ہونا۔ مسح میں کتنی باتیں سنت ہیں؟ پوری 3 انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرنا اور پنڈلی تک کھینچنا، اور مسح کرتے وقت انگلیاں کھلی رکھنا سنت ہے۔ مسح کی مدت کیا ہے؟ مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن رات ہے، اور مسافر کے واسطے 3 دن 3 راتیں۔ موزے پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث صبح یعنی وضو ٹوٹا اس وقت سے اس کا شمار ہے۔ مثلاً صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے، اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک۔ مسح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں داہنے پاؤں کی پشت کے سر پر، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سر پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم سے کم بقدر 3 انگلیوں کے کھینچ لے جائے، اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائے۔ انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے۔ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مدت پوری ہو جانے، موزہ اتار دینے یا اتارنے کی نیت سے موزے سے ایڑی نکال لینے، اور ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو جانے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی اگر کسی طرح سے موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا تو مسح جاتا رہا۔ کسی زخم پر پٹی بندھی ہو تو اس پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی زخم یا پھوڑے کی جگہ پٹی باندھی ہو کہ اس کو کھول کر پانی بہانے سے یا اس جگہ مسح کرنے سے یا کھولنے سے ضرر ہو، یا کھولنے والا باندھنے والا نہ ہو تو اس پٹی پر مسح کرنا جائز ہے، اور اگر پٹی کھول کر پانی بہانے میں ضرر نہ ہو تو دھونا ضروری ہے، یا خود عضو پر مسح کر سکتے ہوں تو پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں، اور زخم کے ارد گرد پانی بہانا ضرر نہ کرتا ہو تو دھونا ضروری ہے، ورنہ اس پر مسح کر لیں، اور اگر اس پر بھی مسح نہ کر سکتے ہوں تو پٹی پر مسح کر لیں، اور پوری پٹی پر مسح کر لیں تو بہتر اور اکثر پر ضروری ہے۔ ہڈی ٹوٹ جائے اور اس پر تختی وغیرہ بندھی ہو اس کا کیا حکم ہے؟ ہڈی کے ٹوٹ جانے سے جو تختی وغیرہ باندھی گئی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے جو اوپر بیان ہوا۔ تختی یا پٹی کھل جائے تو مسح رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تختی یا پٹی کھل جائے اور ہنوز باندھنے کی حاجت ہو تو پھر دوبارہ مسح نہیں کیا جائے گا، وہی پہلا مسح کافی ہے، اور اگر پھر باندھنے کی ضرورت نہ ہو تو مسح ٹوٹ گیا، اب اس جگہ کو دھو سکیں تو دھو لیں ورنہ مسح کر لیں۔
सबक नंबर 11 लेसन नंबर 11 किरत के बकिया मसाइल। क्या किसी नमाज में किरत की कोई ख़ास मिकदार आई है? छोटी आयत जिसमें दो या दो से ज़्यादा कलमात हों पढ़ लेने से फ़र्ज़ अदा हो जाएगी, और पूरी सूरह फातिहा और उसके साथ छोटी सूरत या 3 छोटी आयतें या 1-2 आयतें 3 छोटी आयतों के बराबर पढ़ लेने से किरत की मिकदार वाजिब अदा हो जाती है। नमाज ख्वाह फ़र्ज़ हो या नफल, और किरत की इससे ज़ायद मिकदार किसी नमाज में लाजिम नहीं, अलबत्ता मसनून है। फ़र्ज़ नमाज़ों में कितनी कितनी किरत मसनून है? सफ़र में अगर अमन व करार हो तो सुन्नत यह है कि फ़जर व ज़ोहर में सूरह बरूज या उसकी मिसल सूरतें पढ़े, और असर व इशा में उससे छोटी, और मगरिब में किसार मुफस्सल की छोटी सूरतें, और जल्दी हो तो हर नमाज में जो चाहे पढ़े। और हज़र यानी हालत इकामत में जबकि वक्त तंग ना हो तो सुन्नत यह है कि फ़जर व ज़ोहर में तवाल मुफस्सल पढ़े, और असर व इशा में औसात मुफस्सल, और मगरिब में किसार मुफस्सल। और इन सब सूरतों में इमाम व मुनफरिद दोनों का एक ही हुक्म है। तवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल और किसार मुफस्सल किसे कहते हैं? सूरह हिजरात पारा हामीम 26 से आखिर तक कुरान मजीद की सूरतों को मुफस्सिल कहते हैं। उसके ये 3 हिस्से हैं: सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक तवाल मुफस्सल, और सूरह बुरूज से सूरह लम यकुन तक औसात मुफस्सल, और लम यकुन से आखिर तक कसार मुफस्सल। किसी ज़रूरत से किरात मसनून ना छोड़ दें तो क्या हुक्म है? इज़्तिरारी हालत में, मसलन वक़्त जाते रहने का खौफ हो या दुश्मन या चोर का अंदेशा हो, तो किरत मसनूना तर्क कर देने में कोई मुज़ायका नहीं, बल्कि बक़द्रे हाल पड़े, ख्वाह सफ़र में हो या हिज़र में। यहाँ तक कि अगर वाजिबात की रियायत नहीं कर सकता तो उसकी भी इजाज़त है। मसलन फ़जर का वक्त इतना तंग है कि सिर्फ़ एक एक आयत पढ़ सकता है तो यही करे, मगर बुलंदी आफ्ताब के बाद नमाज का आदा कर ले, या मसलन सुन्नत फ़जर में जमात जाने का खौफ हो तो सिर्फ वाजिबात अदा करे, सना और ताउस को तर्क करे, और रुकू सुजूद में एक बार तस्बीह पढ़े। किरत मसनूना पर ज़्यादती जायज़ है या नहीं? अगर मुक्तदियों पर शौक़ ना हो तो किरत मसनूना पर कदरे ज़्यादती की जा सकती है, लेकिन अगर उन पर गरां गुज़रे तो किरत मसनून पर ज़्यारत ना करे, बल्कि हदीस शरीफ में है कि जब कोई औरों को नमाज़ पढ़ाए तो तख़फ़ीफ़ करे कि उनमें बीमार, कमज़ोर और बूढ़े भी होते हैं, और जब अपनी पढ़े तो जिस कदर चाहे तूल करे। किरत हर रकात की बराबर होनी चाहिए या कमो बेश? फ़जर की पहली रकात को बेनिस्बत दूसरी के दराज करना मसनून है, और उसकी मिकदार ये रखी गई है कि पहली में 2 तिहाई और दूसरी में 1 तिहाई, और बेहतर ये है कि और नमाज़ों में पहली रकत की किरत दूसरी से कदरे ज़्यादा हो, यानी हुक्म जुमा व ईदैन का भी है, और सुनन और नवाफिल में दोनों रकातों में बराबर की सूरतें पढ़े। दूसरी रकात में पहली से ज़्यादा किरत करने का क्या हुक्म है? दूसरी रकात की किरत पहली से तवील करना मकरूह है, जबकि सूरतों की आयतें बराबर की हों, और ये ज़्यादती बकदर 3 आयत हो, और अगर सूरतों की आयतें छोटी बड़ी हों तो आयतों की तादाद का एतबार नहीं, बल्कि हरूफ व कलमात का एतबार है। अगर कलमात व हरूफ में बहुत तफादत है तो कराहत है, अगरचे आयतें गिनती में बराबर हों, वरना नहीं। मसलन पहली में अलिफ लाम मीम नशरह पढ़ी और दूसरी में लम यकुन तो कराहत है, अगरचे दोनों में 8 आयतें हैं। नमाज में किस सूरत को हमेशा के लिए मुकर्रर कर लेना कैसा है? सूरतों का मुय्यन कर लेना कि इस नमाज में हमेशा वही सूरत पढ़ा करे मकरूह है, मगर जो सूरतें अहादीस में वारिद हैं इनको कभी कभी तबरकन पढ़ लेना मुस्तहब है, मगर हमेशा ये ना पढ़े कि कोई वाजिब गुमान कर ले। फ़जर की सुन्नतों और वितर में किरत मसनून क्या है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतों में पहली रकात में अक्सर कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकात में कुल हो अल्लाह पढ़ते थे, और वितर में पहली रकात में सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला और कभी इन्ना अंज़लनाहु, दूसरी में कुल या अय्युहल काफ़िरून और तीसरी में कुल हो अल्लाह पढ़ते। यूँ ही जुमा और ईदैन की पहली रकात में सब्बिहिस्मा और दूसरी में हल आता का पढ़ना सुन्नत है, और ये कायदे से मुस्तस्ना है जो ऊपर मज़कूर हुआ, यानी सवाल नंबर 117 में। तरतीब के ख़िलाफ़ कुरान मजीद पढ़ना कैसा है? खिलाफ तरतीब कुरान शरीफ पढ़ना कि दूसरी रकात में पहली वाली से ऊपर की सूरत पढ़े, ये मकरूह तहरीमी है। मसलन पहली में कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ी और दूसरी में अलिफ लाम आलम तरा कैफ़ा। हाँ, अगर भूल कर दूसरी रकात में ऊपर की सूरत शुरू कर दी तो फिर याद आया तो जो शुरू हो चुका है उसी को पूरा करे।
اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑھا ہو۔ نماز میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھ لینا کیسا ہے؟ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار مکروہ اور تنزیہی ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور اگر مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں۔ مثلا دوسری میں بلا قصد وہی پہلی صورت شروع کر دی، یا دوسری صورت یاد نہیں آتی، یا پہلی رکعت میں پوری کل اعوذ برب الناس پڑھی، اب دوسری میں بھی یہی پڑھے۔ اور نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ درمیان سے صورت چھوڑنے کا حکم کیا ہے؟ پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی اور دوسری میں ایک چھوٹی صورت درمیان سے چھوڑ کر پڑھی تو مکروہ ہے۔ اگر وہ درمیان کی صورت پہلی صورت سے بڑی ہے تو حرج نہیں، جیسے والتین کے بعد انا انزلناہ پڑھنے میں حرج نہیں، جیسے اذا جاء کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کریم کے فضائل کیا ہیں، یعنی خوبیاں کیا ہیں؟ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کے بہت سے فضائل ہیں۔ اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر اسلام اور احکام اسلام کا مدار ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا آدمی کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ جس طرح یہ مقدس کتاب تمام علوم کی جامع ہے، اسی طرح اس کا ایک ایک کلمہ اور ایک ایک حرف بے نہایت برکات کا سرچشمہ ہے۔ اس کے فضائل میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، وہ روز قیامت اپنے رفیقوں کی شفاعت کرے گا۔ جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے 10 نیکیوں کے برابر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر ایسا مشغول کرے کہ وہ مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے کی فرصت بھی نہ پائے، میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسی زینت ہوتا ہے کہ جیسے ستارے زمین والوں کے لیے۔ اپنے مکانوں کو نماز اور قرآن کریم کے تلاوت سے منور کرو۔ میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تم میں بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تلاوت میں خاص کر کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے؟ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے معنی پر نظر رکھنا مقصود اعظم ہے۔ اس سے قلب میں نورانیت حاصل ہوتی ہے، اور معنی پر نظر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کے معنی سمجھے اور امر و نہی پر غور کرے، اور دل میں اس کے ماننے اور اطاعت کرنے کا اعتماد جمائے، اور گزرے ہوئے زمانے میں جو تقصیر ہوئی اس سے استغفار کرے، اور جب آیت رحمت آئے تو خوش ہو اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے، اور جب آیت عذاب آئے تو ڈرے اور اس سے پناہ مانگے۔ دل حاضر کرے اور خشوع کے ساتھ پڑھے، یہاں تک کہ رکعت آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ قرأت کے درمیان ہنسنا، بے فائدہ ابس حرکات کرنا اور لہو کی طرف نظر کرنا، اور قرآن کریم کی تلاوت کو کسی سے بات کرنے کے لیے قطع کرنا مکروہ ہے، اور قرآن کریم کو ذریعہ معاش بنانا ممنوع ہے۔ چلتے پھرتے اور لیٹ کر تلاوت جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم زبانی لیٹ کر پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ سبق نمبر 12، لیسن نمبر 12، امامت کا بیان۔ امامت کے کیا معنی ہیں؟ امامت سرداری کو کہتے ہیں، اور امام قوم کے سردار اور پیشوا کو کہتے ہیں۔ امامت نماز کے معنی ہیں۔ امامت نماز کے معنی ہیں مقتدی کی نماز کا امام کی نماز سے چند شرطوں کے ساتھ وابستہ ہونا۔ حدیث میں آیا ہے کہ امام ضامن ہوتا ہے، یعنی نماز میں امام کے سر بڑی ذمہ داری ہے۔ مقتدیوں کی نمازوں کا صحیح و فاسد ہونا سب اسی کے سر ہے۔ ذرا کسی کو مولوی صورت دیکھ کر امامت کے لیے بڑھا دینا نادانی اور احکام شرع سے لاپرواہی ہے۔ شریعت مطہرہ نے امامت کے لیے کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں جن کا ہر امام میں پایا جانا ضروری ہے۔ شرائط امامت کیا ہیں؟ مرد اگر معذور نہ ہو تو اس کے امام کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ امام مسلمان ہو، بالغ ہو، یعنی اگر کوئی اور علامت بلوغ اس میں نہ پائی جائے تو 15 برس کامل کی عمر رکھتا ہو، عاقل ہو، مرد ہو، اتنی قرأت جانتا ہو کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے، عذر سے محفوظ ہو، یعنی اسے کوئی مرض ایسا نہ ہو جس سے معذور کا حکم دیا جاتا ہے۔ کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہی ہے؟ غلام، دہقانی، نابینا، ولد الزنا، خوبصورت امرد، وہ نو عمر جس کی داڑھی مونچھ نہ ہو، کوڑی، برس والا جس سے لوگ کراہت و نفرت کرتے ہوں،
اور صفیہ یعنی بے وقوف کے خرید و فروخت میں دھوکے کھاتا ہو۔ اس قسم کے لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہی ہے کہ پڑھنی خلاف اولا ہے، اور پڑھ لیں تو حرج نہیں، بلکہ اگر حاضرین میں یہی لوگ سب سے زائد مسائل نماز و طہارت کا علم رکھتے ہوں اور اس جماعت میں کوئی اور ان سے بہتر نہ ہو تو یہی مستحق امامت ہیں اور کوئی کراہت نہیں، اور نابینا کی امامت میں تو بہت خفیف کراہت ہے۔ کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے؟ وہ بد مذہب جن کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اور فاسق معلن جو کبیرہ گناہ بلا اعلان کرتے ہیں، جیسے شرابی، جواری، زناکار، سود خوار، چغل خور، داڑھی منڈانے یا خشخاشی رکھنے والا، یا کتروا کر حد شرع سے کم کرنے والا، یا ناچ رنگ دیکھنے والا، یا مولا علی کو شیخین سے افضل بتانے والا، یا کسی صحابی مثلا امیر معاویہ و ابو موسیٰ اشعری کو برا کہنے والا، ان میں سے کسی کو امام بنانا گناہ اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الادا کہ جتنی پڑھی ہو سب کا پھیرنا واجب ہے، مگر جہاں جمعہ اور عیدین ایک ہی جگہ ہوتے ہوں اور ان کا امام بدعتی یا فاسق معلن ہے اور دوسرا امام نہ مل سکتا ہو، وہاں ان کے پیچھے جمعہ اور عیدین پڑھ لی جائے۔ کن لوگوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی؟ جو قرأت غلط پڑھتا ہو، جس سے معنی فاسد ہوں، یا وضو یا غسل صحیح نہ کرتا ہو، یا ضرورت دین سے کسی چیز کا منکر ہو، یعنی وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی کفر کی حد تک پہنچ چکی ہو، اور وہ جو شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قبر یا کرامن کاتبین کا انکار کرتا ہے، ان کے پیچھے نماز باطل محض ہے کہ نہ ان کی نماز ہے، نہ ان کے پیچھے نماز ہے، حتیٰ کہ جمعہ اور عیدین میں بھی ان کی اقتداء درست نہیں۔ اقتداء کی شرطیں کتنی ہیں؟ اقتداء یعنی کسی امام کی نماز کے ساتھ اپنی نماز وابستہ کر دینا، اس کی 13 شرطیں ہیں۔ وہ یہ ہیں: مقتدی کو اقتداء کی نیت اقتداء کا تحریمہ کے ساتھ ہونا یا تحریمہ پر مقدم ہونا، بشرطے کہ اس صورت میں نیت و تحریمہ کے درمیان کوئی فعل اجنبی جو منافی نماز ہے نہ پایا جائے۔ امام و مقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا، دونوں کی نماز ایک ہو، یا امام کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن ہو، امام کی نماز کا مقتدی کے مذہب میں صحیح ہونا، امام اور مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا، عورت کا نماز میں مرد کے برابر نہ ہونا، اس کی صورتیں مخصوص ہیں، مقتدی کا امام سے مقدم نہ ہونا، امام کے انتقالات کا علم ہونا، یعنی امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کو جاننا، خواہ دیکھ کر یا کسی اور طرح، مقتدی کو امام کا مقیم یا مسافر معلوم ہونا اگرچہ بعد نماز، ارکان نماز کی ادا میں شریک ہونا، ارکان کی بجا آوری میں مقتدی کا امام کی مانند یا کم ہونا، اور شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا۔ تراویح میں نابالغ کو امام بنانا درست ہے یا نہیں؟ نابالغ لڑکے کی اقتداء مرد بالغ کسی نماز میں نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نماز جنازہ اور تراویح اور نوافل میں یہی صحیح ہے۔ ہاں، نابالغ دوسرے نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے جبکہ سمجھدار ہو۔ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ مستحق امامت وہ شخص ہے جو نماز و طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو، بشرطے کہ اتنا قرآن شریف یاد ہو کہ بطور مسنون پڑھے اور صحیح پڑھتا ہو، اور مذہب کی کچھ خرابی نہ رکھتا ہو، اور فواحش یعنی بے حیائیوں اور ایسے کاموں سے بچتا ہو جو مروت کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص جو قرأت کا زیادہ علم رکھتا ہو اور اس کے موافق ادا کرتا ہو، اس کے بعد وہ جو زیادہ پرہیزگار ہو، یعنی حرام تو حرام شبہات سے بھی بچتا ہو، اس کے بعد زیادہ عمر والا، اس کے بعد وہ جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، اس کے بعد تہجد گزار، اور چند شخص برابر کے ہوں تو ان میں جو شرعی ترجیح رکھتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے، یا پھر ان میں سے جماعت جس کو منتخب کر لے۔ ہاں، اگر کسی جگہ امام معین ہو تو وہی امامت کا حقدار ہے، اگرچہ حاضرین میں کوئی اسے زیادہ علم اور زیادہ تجوید والا ہو، یعنی جبکہ امام معین میں شرائط امامت پائی جاتی ہوں، ورنہ وہ امامت کا اہل ہی نہیں، بہتر ہونا درکنار۔ جس سے لوگ ناراض ہوں اس کی امامت کا حکم کیا ہے؟ جس شخص کی امامت سے لوگ کسی شرعی وجہ سے ناراض ہوں تو اس کا امام بننا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ناراضی کسی شرعی وجہ سے نہ ہو تو کراہت نہیں، بلکہ اگر وہی احق ہو تو اسی کو امام ہونا چاہیے۔ معذور کا اور امی کا امام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ معذور یعنی ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا،
اپنے مثل یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے، کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا۔ اور اگر امام و مقتدی دونوں کو دو قسم کے عذر ہوں، مثلاً ایک کو ریاح کا مرض ہے، دوسرے کو نکسیر کا، تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا۔ اور امی یعنی جس کو کوئی آیت یاد نہیں یا آیتیں یاد ہیں مگر حروف صحیح ادا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، امی کا امام ہو سکتا ہے، قاری کا نہیں۔ اور یہاں قاری سے مراد وہ شخص ہے کہ بقدر فرض قرآن صحیح پڑھ سکتا ہو، بلکہ اگر امی نے امی اور قاری کی امامت کی تو کسی کی نماز نہ ہوئی، اگر قاری درمیان نماز میں شریک ہوا ہو، اگرچہ قاری درمیان نماز میں شریک ہوا ہو۔ مقتدی کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ امام کی اقتداء کرنے والے کو مقتدی کہتے ہیں اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ مدرک یعنی وہ جس نے اول رکعت سے تشہد تک امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ لاحق یعنی وہ کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شریک ہوا مگر اقتداء کے بعد اس کی کل رکعتیں یا بعض فوت ہو گئیں، خواہ عذر سے خواہ بلا عذر۔ مسبوق یعنی وہ کہ امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہوا اور آخر تک شامل رہا۔ لاحق مسبوق یعنی وہ کہ جسے کچھ رکعتیں شروع کی امام کے ساتھ نہ ملیں، پھر شامل ہونے کے بعد لاحق ہو گیا۔ لاحق کا کیا حکم ہے؟ لاحق مدرک کے حکم میں ہے کہ جب اپنی فوت شدہ نماز پڑھے گا تو اس میں نہ قرأت کرے گا، نہ سہو سے سجدہ سہو کرے گا، اور اپنی فوت شدہ کو یعنی جہاں سے باقی ہے وہاں سے پہلے پڑھے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ امام کے ساتھ پڑھے، جب امام فارغ ہو جائے تو اپنی پڑھے، اور اگر ایسا نہ کیا بلکہ امام کے ساتھ ہو لیا، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوت شدہ پڑھی تو نماز ہو گئی مگر گناہ گار ہوا۔ مسبوق کا کیا حکم ہے؟ مسبوق پہلے امام کے ساتھ ہو لے، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ نماز پڑھے، اور اپنی فوت شدہ کی ادا میں یہ منفرد کے حکم میں ہے کہ جو رکعت جاتی رہی تھی اس میں قرأت کرے، اور کسی وجہ سے پہلے ثنا نہ پڑھی تھی تو اب پڑھے، اور قرأت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، اور فوت شدہ میں سہو ہو تو سہو کرے، اور تشہد کے حق میں یہ رکعت اول رکعت قرار نہ دی جائے گی بلکہ دوسری، تیسری، چوتھی جو شمار میں آئے۔ مثلا 4 رکعت والی نماز میں سے ایک ملی تو حق قرأت میں یہ جو اب پڑھتا ہے پہلی ہے، اور حق تشہد میں دوسری، لہذا ایک رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرے، اور اس کے بعد والی میں بھی فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور اس میں نہ بیٹھے، پھر اس کے بعد والی میں فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر نماز ختم کر دے۔ اور مسبوق کو چاہیے کہ اس امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ اتنی دیر صبر کرے کہ معلوم ہو جائے کہ امام کو سجدہ سہو تو نہیں کرنا ہے۔ مسبوق اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ مسبوق نے یہ گمان کر کے مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، قصداً سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بھول کر سلام پھیرا تو اگر امام کے بعد پھیرا تو سجدہ سہو لازم ہے، اپنی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے، اور اگر بالکل ساتھ ساتھ پھیرا تو پھر سجدہ سہو نہیں، کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز پوری کر لے۔ مسبوق کھڑا ہو گیا، اب امام نے سجدہ سہو کیا تو مسبوق کیا کرے؟ اگر امام نے سلام پھیر دیا اور مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کھڑا ہوا، اب امام نے سجدہ سہو کیا تو جب تک مسبوق نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے اور پھر اپنی پڑھے، اور پہلے جو افعال کر چکا تھا اس کا شمار نہ ہوگا، اور اگر نہ لوٹا اور اپنی پڑھ لی تو آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو نہ لوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ سبق نمبر 14، لیسن نمبر 14، جماعت کا بیان۔ 5 وقت فرض نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہر عاقل بالغ مرد پر جسے مسجد تک جانے میں مشقت نہ ہو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، بلا عذر شرعی۔ ایک بار بھی چھوڑنے والا فاسق ہے جس کی گواہی نامقبول، اس کو سخت سزا دی جائے گی، اگر پڑوسی رہے تو وہ بھی گناہ گار ہوئے۔ جمعہ و عیدین اور تراویح وتر میں جماعت کیسی ہے؟ جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، اور تراویح میں سنت کفایہ کہ محلے کے سب لوگوں نے ترک کی تو سب نے برا کیا، اور کچھ لوگوں نے قائم کر لی تو باقیوں کے سر سے جماعت ساقط ہو گئی، اور رمضان کے وتر میں مستحب ہے اور سورج گہن میں سنت ہے۔ عورتوں پر نماز باجماعت واجب ہے یا نہیں؟ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ ہو یا عیدین، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھیاں، یوں ہی عورتوں کو واعظ کی مجالس میں بھی جانا جائز نہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے جماعت کی حاضری معاف ہے؟
سخت بارش اور سخت کیچڑ کا حائل ہونا، سخت سردی، سخت تاریکی، آندھی، مال یا کھانے کے تلف ہونے کا اندیشہ، قرض خواہ کا خوف جب کہ آدمی تنگ دست ہو، ظالم کا خوف، پخانہ، پیشاب اور ریح کی شدید حاجت، کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش، قافلے کے چلے جانے کا اندیشہ، مریض کی تیمارداری کہ اس کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا، یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جنہیں جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟ مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، اپاہج جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس پر فالج گرا ہو، اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو، نابینا اگرچہ اس کو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچانے والا موجود ہو، اور نابالغ کے ذمہ جماعت کی حاضری لازم نہیں ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا کیا خوبیاں اور فائدے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ نماز با جماعت تنہا نماز سے 27 درجے بڑھ کر ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک دوزخ سے، ایک نفاق سے۔ ان عظیم فائدوں کے علاوہ جماعت میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں، مثلا مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی، ناواقفوں کا مسائل علمی سے واقف ہونا، ہمسایوں اور اہل محلہ کی حالت سے آگاہ رہنا، عبادت گزاروں کے فیض و برکت اور ملاقات سے بہرور ہونا، ان کے طفیل اپنی نماز کا مقبول ہونا، حاجت مندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہونا، دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا ذوق و شوق اور خدا کی طرف رغبت پیدا ہونا، دنیا کی آلودگیوں اور بکھیڑوں سے اتنی دیر تک محفوظ رہنا وغیرہ۔ جماعت میں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ مقتدی صف باندھ کر مل کر کھڑے ہوں کہ بیچ میں کشادگی نہ رہ جائے اور سب کے مونڈھے برابر ہوں، اور اکیلا مقتدی امام کے برابر دہنی جانب اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا قدم امام سے آگے نہ ہو۔ بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہو، پھر بچوں کی، اور اگر بچہ تنہا ہو تو مردوں کی صف میں داخل ہو جائے، اور امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کے آگے وسط میں کھڑا ہو۔ اگر دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہوا تو خلاف سنت کیا، اور امام کے پیچھے مقابلے میں وہ شخص کھڑا ہو جو جماعت میں سب سے افضل ہے۔ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کھڑا ہونا کیسا ہے؟ صف میں جگہ ہوتے ہوئے مقتدی کو صف کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور جب کہ پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر جائے اور خالی جگہ میں کھڑا ہو۔ اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، مگر یہ حکم وہاں ہے جہاں فتنہ و فساد کا احتمال نہ ہو۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر امام نہ کرے تو مقتدی بھی نہ کرے؟ 5 چیزیں وہ ہیں کہ امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی نہ کرے اور امام کا ساتھ دے۔ عیدین کی تکبیریں، قعدہ اولیٰ، سجدہ تلاوت، جدا سہو، قنوت جبکہ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ قنوت پڑھ کر رکوع کرے، اور امام نے اگر قعدہ اولیٰ نہ کیا اور ابھی سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو تو مقتدی ابھی نہ اٹھے بلکہ اسے بتائے تاکہ وہ واپس آئے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ بتائے کہ نماز جاتی رہے گی بلکہ خود بھی کھڑا ہو جائے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ اگر امام کرے تو مقتدی نہ کرے؟ 4 چیزیں وہ ہیں کہ اگر امام کرے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دے۔ نماز میں کوئی رکن زائد ادا کرے، یعنی 2 رکوع یا 2 سے زائد سجدہ کرے، یا عیدین کی تکبیرات 16 سے زائد کہے، یا نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہے، یا قعدہ آخر کے بعد 5ویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو جائے، پھر اس صورت میں اگر 5ویں کے سجدے سے پہلے لوٹ آیا تو مقتدی اس کا ساتھ دے اور اس کے ساتھ سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کیا تو سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ اگر امام ترک کر دے تو مقتدی بجا لائے؟ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا، ثنا پڑھنا جبکہ امام فاتح میں ہو اور آہستہ پڑھتا ہو، تکبیرات انتقال یعنی رکوع و سجود کے وقت کی تکبیریں، رکوع و سجود کی تسبیحات، تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، تشہد پڑھنا، سلام پھیرنا، تکبیرات تشریق، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر امام نہ کرے تو مقتدی اس کی پیروی نہ کرے بلکہ بجا لائے۔ فرض نماز تنہا ادا کرنے میں اگر جماعت قائم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تنہا فرض نماز ابھی شروع ہی کی تھی کہ فجر یا مغرب کی نماز 1 رکعت پڑھ چکا تھا کہ وہیں جماعت شروع ہو گئی تو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے، البتہ اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب ان 2 نمازوں یعنی فجر و مغرب میں توڑنے کی اجازت نہیں، نماز پوری کر لے، اور 4 رکعت والی نماز میں واجب ہے کہ ایک اور پڑھے اور توڑ دے، اور وہ پڑھ لی ہیں تو تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے کہ یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں، البتہ اگر 3 پڑھ لی ہیں تو واجب ہے کہ نہ توڑے ورنہ گناہگار ہوگا، بلکہ پوری کر کے نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو، جماعت کا ثواب پا لے گا، مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا کہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔ سنت و نفل پڑھتے وقت اگر جماعت شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
نفل شروع کر لیے تھے تو قطع نہ کرے بلکہ 2 رکعت پوری کرے، اور تیسری پڑھتا ہو تو 4 پوری کر لے، اور جمعہ اور ظہر کی سنتیں پڑھنے میں خطبہ یا جماعت شروع ہوئی تو 4 پوری کر لے۔ حاجت کے وقت نماز توڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز توڑنا وغیرہ عذر ہو تو حرام ہے، نماز توڑنا بغیر عذر ہو تو حرام ہے، اور ضرورتاً نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی حاجت نہیں، کھڑا کھڑا ایک طرف سلام پھیر کر توڑ دے۔ آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔